بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج ہم بات کریں گے سندھ کی ایک ایسی تہذیب کے بارے میں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 4500 سال پرانی ہے۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کریں گے موہنجو دڑو کے بارے میں۔ تو دوستوں، اس ویڈیو میں جانیں گے موہنجو دڑو کی مکمل معلومات اور جانیں گے کہ موہنجو دڑو کا نام کیسے پڑا اور اصل میں اس کا نام کیا ہے۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ موہنجو دڑو واقعی ایک ٹاؤن پلاننگ کا نمونہ ہے۔ سارا شہر ایک بڑی گلی سے نکلتا ہے اور دیگر تمام گلیاں 90 درجے کے زاویے پر کاٹتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت بسائے گئے شہر کی پہچان ہے۔ دوسری طرف ٹیڑھی میڑھی گولائی میں بنی گلیاں خضر و بہا کی نشانی ہے۔ آج بھی اس گلیوں میں چلیں ترتیب اور پلاننگ کا احساس ہوتا ہے۔ قطعات پر قطعات پکی اینٹوں سے بنی گھروں میں بیت الخلاء اور پینے کا صاف پانی کنویں کے ذریعے صاف پانی کی سہولت موجود تھی۔ مکانوں کے گندے پانی کی نکاسی کے لیے زیر زمین نالیاں بنی ہوئی تھیں۔ آج سینکڑوں سال بعد بھی ویسی کی ویسی موجود ہے۔ اتنی ترقی یافتہ تہذیب میں بھی امیر اور غریب کا فرق موجود تھا۔ مالدار اور حکومتی مذہبی اثر و رسوخ اثر والے افراد مرکزی شہر، جبکہ غریب متوسط تعلق رکھنے والے لوگ شہر سے باہر جاتے تھے۔ یہاں کے پوش علاقے ہر گھر میں کم از کم ایک غسل خانہ ضرور ملتا ہے۔ امیروں کے گھروں میں صحن بھی لازمی تھا، جبکہ صحن کے اطراف میں چھوٹے بڑے کمرے بنے تھے۔ ان گھروں کے کچرے کو ٹھکانے لگانے کا نظام بھی تھا۔ گھروں میں بیرونی دیواریں میں موجود سوراخ کے ذریعے کوڑا کرکٹ باہر پھینکا جاتا تھا، جو صفائی کا عملہ لے جاتا تھا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ موہنجو دڑو دریافت ہونے والے تہذیب میں دریافت ہونے والے بیت الخلاء میں فرش سسٹم بھی موجود تھا۔ بعض گھروں میں کمروں کے اندر اینٹوں سے کھڈی بنی ہوئی ہے، جس میں موجود سوراخدار برتن خاندار راستے سے زمین دوز نالی سے منسلک ہے۔ یہ اس زمانے کا پلک سسٹم تھا۔ موہنجو دڑو تہذیب کا ایک نمونہ کہ میوزیم میں بھی ملتا ہے۔ نمائش میں رکھے نوادرات بھی دیکھیں۔ 2500 قبل مسیح میں بھی کافی ایسی دھات کا استعمال جانتے تھے اور اس سے اوزار اور دوسری اشیاء تیار کرتے برآمد کیا کرتے تھے۔ موہنجو دڑو کے کسان کپاس کاشت کیا کرتے تھے اور یہاں کے کاریگر کپڑا بننے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ کھنڈرات کی کھدائی سے کپڑے کا کوئی ٹکڑا تو نہیں ملا، لیکن مٹی سے بنے کے اوپر سے بنے بنائی والی نگوش تھے، اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ تو دوستوں، اب ہم بات کریں گے کہ شہر یہ ملا کیسے۔ یہ سب 1922 کی بات ہے کہ ہندوستانی ماہر آثار قدیمہ رکھال داس کو لاڑکانے کے قریب کے قدیم تہذیب کے کچھ آثار ملے، جس کی اطلاع آرکیالوجی انڈیا کو دی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل جان مارشل نے اس جگہ کی کھدائی شروع کروائی اور اگلی کئی دہائیوں تک چلتی رہی۔ آخری مرتبہ 2010 میں کھدائی کا کام کیا گیا تھا۔ ہم سب 10ویں کتب میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ موہنجو دڑو سندھی زبان کا لفظ ہے کہ مردوں کا تیلا ہے۔ اس کا نام کیسے پڑا اور اس کا اصل نام کیا تھا، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ دریافت سے قبل مقامی لوگ اس جگہ کو عرصہ دراز تک اسی نام سے پکارتے آئے تھے، لہٰذا جب آثار قدیمہ یہاں آئے تو وہ بھی یہی نام استعمال کرنے لگے۔ موہنجو دڑو مصر میسوپوٹیمیا کی تہذیب کا ہمسا تھا۔ میسوپوٹیمیا سے ملی تحریروں میں مشرق میں ملوہ نامی ایک جگہ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ جاتی روابط قائم کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موہنجو دڑو ہی دراصل وہ جگہ ہے، لیکن اصول سے سب کچھ کہنا ممکن نہیں۔
जब तक मोहनजोदड़ो की रस्म ख़त को ना समझा जाए। मोहनजोदड़ो के वो से सरबस्ता राज़ों में से सबसे दिलचस्प राज यहाँ का रस्मुल ख़त है। इसे पढ़ने की कोशिशें दुनिया भर के माहिरीन ने की हैं, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। माहिरीन आसार कदीमा का ख़याल है जब भी इस रस्म ख़त का मिला वादी सिंध की तहज़ीब के बारे में नई मालूमात का वसी ख़जाना आता है। मोहनजोदड़ो में मिलने वाली 1200 से ज़ायद मोहरें भी एक सरबस्ता राज हैं। इन पर लिखी तहरीरों के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अक्सर मोहरों पर जानवरों की और देवमलाई शक्लें बनी हुई हैं। जानने वाले बताते हैं कि ये तमाम दस्तखती मोहरों की हैसियत रखती हैं, यानी आला ओहदों पर फाइज लोग उन्हें सरकारी काम के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ मोहरें सरकारी तिजारती सामान की हिफाजत के लिए कटड़ियों बोरियों पर सद की जाती थी। मोहनजोदड़ो का ज़वाल कैसे हुआ? कोई नहीं जानता कि इतनी तरक्की याफ्ता फैलती फूलती तहज़ीब को ज़वाल कैसे आया। मोहनजोदड़ो का शहर 7 मरतबा उजड़ कर दोबारा बना। कुछ लोग इसकी वजह दरियाए सिंध का सैलाब बताते हैं, जबकि कुछ बैरूनी हमला आवरों को उन पर इल्ज़ाम ठहराते हैं। लेकिन ये सब मानते हैं कि 2500 कबल मसीह में बसने वाले ये शहर 1500 कबल मसीह में सफ़ाई हस्ती से मिट चुका था कि कोई 1000 साल यूं गुज़रे, फिर बुद्ध मत के पैरोकार यहाँ आ गए। तबाहशुदा शहरों के मलबे ईंटें जमा की और अपने लिए रिहायशी इलाके और इबादत के लिए सूबा तामीर कर लिया। आज ये स्तूपा मोहनजोदड़ो की तस्वीरी अलामत के तौर पर जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का असल हिस्सा ज़हर ज़मीन है। जो आसार आप आज देख रहे हैं वो असल शहर का सिर्फ 10% है। आसपास के इलाके में सीन और थोर की वजह से नई खुदाई मुमकिन नहीं, और मदफून आसार की हिफाजत इसी तरह मुमकिन है कि वो ज़ेर ज़मीन रहें। यही वजह है कि यहाँ जा बजा दीवारों पर मट्टी का लेप लगा नज़र आता है। पूछने पर पता चलता है कि इस तरह कदीम ईंटें ज़मीन में मौजूद नमक से मसूर रहती हैं, लेकिन जब ये मट्टी जलती है और अपने साथ एक ईंट का एक हिस्सा भी ले जाती हैं, जो मज़ीद नुकसान का बायस बनती है। गुज़िश्ता एक सदी के दौरान कुछ पुरानी ईंटों को नई ईंटों से भी तब्दील कर दिया गया है, जो देखने में बदगुमान लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।